مالا پہ مالا پہنانے لگے. رک جائیے، ابھی باقی ہے دستار کا پروگرام، ابھی مکمل کہاں ہوا؟ ابھی مکمل ہوا ہی نہیں ہے، چونکہ ابھی سند دینا باقی ہے. ایک دم رک جائیے. دولہا جب بن جائے، صحرا پہنا دیا جائے، تو بھی وہ دولہا مکمل نہیں ہوتا جب تک نکاح نہ ہو جائے. نکاح نہ ہو جائے. ابھی تو صرف صافہ باندھا گیا ہے، ابھی تو صرف صافہ اس کے سر پر ڈالا گیا، ابھی تو سند دینا باقی ہے، ابھی تو علماء کا دستخط باقی ہے. اس لیے رک جائیے. اب یہ وقت جو ہے بہت اہم وقت ہے. یہ وقت وہ وقت ہے جو میرے نبی کی آمد کا وقت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کا وقت ہے. اب اگر آپ چاہتے ہو کہ پوری رات اس مجلس میں ہمارا بیٹھنا قبول ہو جائے تو بیٹھ کر کے نبی کی میلاد سنو. مصطفیٰ کی بیٹھنا قبول ہو جائے، بیٹھ جاؤ. اگر چاہتے ہو کہ قبول ہو جائے ہمارا بیٹھنا، ہمارا آنا، یہ سورہ کا پڑھنا، علماء کا تقریر کرنا، اگر قبولیت چاہتے ہو تو نبی کی میلاد سنو. سبحان اللہ. نبی کی میلاد سنو، محبت سے پڑھو درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے، اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے. اور دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. حضرات، یہ وقت میرے نبی کی آمد کا وقت ہے، یہ وقت وہ سہانا وقت ہے، وہ پاکیزہ وقت ہے کہ یہی وہ وقت تھا، یہی وقت تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت آمنہ کے آغوش کرم میں صبح صادق کے سہانے موقع پر میرے نبی کی آمد ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کر فرماتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور جب میرے سرکار سیدہ آمنہ کے آغوش کرم میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے ماتھے کی نظر سے دیکھا کہ آسمان کے تارے اتر رہے ہیں اور اتر کر اس مدینہ کے تارے کی نورانیت کی خیرات مانگ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مصطفیٰ جان رحمت مکے کی سرزمین پر جب تشریف لے آئے، جب میرے آقا کی آمد ہو گئی، جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے تو پروردگار عالم نے کہا، اے کائنات والو، اب میرا محبوب آ گیا ہے، میرا حبیب آ گیا ہے، میرا رسول آ گیا ہے، میرا پیغمبر آ گیا ہے. اب کائنات والو آؤ آؤ آؤ، میرے محبوب کے دروازے پر آؤ، میرے حبیب کے دروازے پر آؤ، میرے پیغمبر کے دروازے پر آؤ. اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ چل کر مصطفیٰ کے دروازے پر آ رہے ہیں. ابو بکر بنو تمیم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، عمر بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، عثمان بنو امیہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، علی بنو قریش کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، بلال حبشہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، سلمان فارس کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر. حاجت تو یہ ہے کہ جبرائیل سدرہ کو چھوڑ کر میرے نبی کے دروازے پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. علماء کی نظر ایک جملہ، پوری کائنات جنت کے دروازے پر. محبت سے بول دو سبحان اللہ. پوری کائنات جنت کے دروازے پر، اور جنت
میرے مصطفیٰ کے دروازے پر. کبھی تو کیفے مستی میں آ کر تو دیکھو, نظر تربتوں پہ اٹھا کر تو دیکھو, مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. پے کرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمنہ کا دلارا, حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, شکستہ دلوں کا سہارا, بے بسوں کی دعا بن کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی, بادشاہوں نے کی ہے غلامی, بے مثل اسم گرامی مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا. وفا بن کر, سخا بن کر, کرم بن کر, عطا بن کر, خدا کا فیض اترا لامکا سے مصطفیٰ بن کر, حقیقت کی ادا بن کر, نشان بے نشاں بن کر, تیرے جلووں پہ قربا کر دیے دیدہ و دل روشن, کبھی شمس الضحیٰ بن کر, کبھی بدر الدجا بن کر. مصطفیٰ آئے, کائنات میں بہار آ گئی. اور الحمدللہ ہم نبی کی میلاد پڑھتے ہیں. ہم نبی کی, کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ جب بھی جلسہ کرتے ہیں تو میلاد النبی, سیرت النبی کیوں نہیں, سیرت النبی کا نام کیوں نہیں دیتے, میلاد النبی کا نام کیوں نہیں. میں نے کہا بے گھامر پہلے سمجھ کہ میلاد کہتے کسے ہیں اور سیرت کہتے کسے ہیں. میلاد کی تعریف کیا ہے اور سیرت کی تعریف کیا ہے. میلاد منائی جاتی ہے اور سیرت اپنائی جاتی ہے. ہم میلاد رسول مناتے ہیں اور سیرت رسول اپناتے ہیں. میلاد رسول میں ہی سیرت رسول ہے, میلاد رسول میں ہی سیرت رسول ہے. یاد رکھیے گا, ہم نبی کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا فرما کر مصطفیٰ کی میلاد پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا. اور چلتے چلتے آخری بات, یہ مہینہ جو ابھی گزرا ربیع الاول کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ, کون سا مہینہ, ربیع الاول. اور ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الآخر کا مہینہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو مہینہ ہے کیا ہے, ربیع الآخر کا مہینہ. ربیع الاول اور ربیع الآخر, توجہ چاہوں گا بڑا. سال کے 12 مہینوں میں فقط 2 مہینے ایسے ہیں جس کو میرے رب نے بہار کا مہینہ بنایا ہے. کس چیز کا مہینہ, بہار کا مہینہ. علماء بیٹھے ہیں, علماء سے پوچھو کہ ربی کے معنی کیا ہے. لغت اٹھاؤ, ڈکشنری اٹھاؤ. ربی کے معنی ہے بہار. ربی کے معنی, ربی کے معنی ربیع الاول پہلی بہار, ربیع الثانی دوسری بہار. میں نے کہا مولا یہ بہار کا 2 مہینہ تو نے اپنے بندوں کو کیوں عطا کیا؟ تو پروردگار عالم نے کہا اے میرے بندے ذرا دیکھ, ربیع الاول کا مہینہ نبیوں کے سردار کا مہینہ ہے, تو ربیع الآخر کا مہینہ ولیوں کے سردار کا مہینہ ہے. ہم نبیوں کے سردار کو بھی کبھی ذکر کرتے ہیں اور ولیوں کے سردار کا بھی ذکر کرتے ہیں. ان حفاظ اکرام کے سر پر دستار حفظ قرآن رکھا گیا. آپ حضرات سے کچھ نہیں چاہیے, بس صرف یہاں سے اٹھو تو ان حفاظ کے لیے آپ دعا کر کے اٹھو کہ جس طریقے سے آج مدرسہ اشرفیہ ریحان العلوم کہ اساتذہ نے محنت کر کے, مشقت کر کے ان بچوں کو پڑھا لکھا کر کے آج آپ کے سامنے پیش کر دیا. ان علماء کے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پر دستار حفظ قرآن رکھ دیا گیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کرو کہ جس طریقے سے تاج ان کے سر پر رکھا گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس تاج کی لاج ہمیشہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی لاج ہمیشہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حفاظ اکرام کی عزت کیجئے. اور یہ حفاظ اکرام کے جو والدین ہیں, چچا ہیں, بھائی ہیں, میں سب سے گزارش کر رہا ہوں, کل تک آپ انہیں ان کا نام لے کر پکار رہے تھے,
کل تک آپ انہیں پکار رہے تھے تو نام سے پکار رہے تھے، آج ان کے سر پہ دستار حفظ قرآن رکھ دیا گیا، اب باپ پر بھی لازم ہے کہ اب اپنے بیٹے کو پکارے تو نام لے کر کے نہیں بلکہ حافظ صاحب کہہ کر کے پکارے۔ سبحان اللہ، کیا کہہ کر کے پکاریں گے؟ کیا کہیں گے؟ پورا مجمع بولے، کیا بولیں گے؟ حافظ صاحب بولیں گے۔ آپ حافظ صاحب بولیے گا، ان کے حوصلوں کا ان کی حوصلہ افزائی کیجئے گا، ثواب آپ کو ملے گا، برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اس لیے حافظ صاحب کہیں گے وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کروں، انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، پھر آپ کے سامنے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بس اتنا کہہ کے آگے بڑھوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، تلاوت قرآن ہم کرتے ہیں، نیکیاں ہم کرتے ہیں، صدقہ و خیرات ہم کرتے ہیں، مگر اے میرے آقا ہمیں اپنی نماز پر ناز نہیں، ہمیں اپنے روزے پر ناز نہیں، ہمیں اپنے تقوی طہارت پر ناز نہیں، ہمیں اپنی عبادتوں پر ناز نہیں، ہمیں اپنی تلاوتوں پر ناز نہیں۔ یا رسول اللہ اپنا تو عالم یہ ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لو، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لو۔ سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ان سے آپ حضرات گفتگو اور ان کا خطاب آپ سماعت کریں گے، اس کے بعد صلاۃ و سلام، اس کے بعد دعا ہوگی، ضرور آپ حضرات دعا میں شرکت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔